تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں 8 اپریل کو دجالی سورج گرہن لگ رہا ہے۔ کیا سورج گرہن کے دوران دجال دنیا پر ظاہر ہو جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما نرسل بالآیات الا تخویفا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے تجزیہ نگاروں سے جو مختلف تجزیے کر رہے ہیں اور لوگوں میں ہیجان کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو سخت ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، ان قریب یہ ہو کر رہے گا، یہ اب نہیں ٹل سکتا، اتنی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ 8 اپریل کو اتنا ظالم سورج گرہن لگ رہا ہے، اتنا خونی سورج گرہن لگ رہا ہے۔ تو یہ دجالی سورج گرہن جو ہے 8 اپریل کا سورج گرہن جو ہے یہ دنیا کے خاتمے کی بہت بڑی علامت ہے، یہ کہہ رہی ہیں تجزیہ نگار۔ یہ سورج گرہن دنیا بھر کو الٹا کر رکھ دے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن کے دوران سے ہی وہ ملعون دجال جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ حدیث نبوی کی بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ثابت ہو رہی ہے۔ حالانکہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 8 اپریل کے سورج گرہن کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی نہیں فرمائی ہے، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن سے ڈرایا ہے کہ بالذات سورج گرہن لگنے سے یہ اثرات دنیا پر رونما ہو سکتی ہیں۔ ایسا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ سائنسدانوں نے ایک مکمل اور خوفناک سورج گرہن کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے 400 سالہ تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوگا تو کم از کم 450 سال بعد ایسا سورج گرہن لگے گا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور بھی مختلف باتیں جاری ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ خبر جو اس سورج گرہن سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سروے کے مطابق امریکہ میں 5 سے 8 مقامات ہیں جو زلزلے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی سورج گرہن کا تعلق زلزلے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ سورج گرہن لگے گا تو زلزلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ امت کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پر فرض ہے، سارے علماء کرام پر فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں، عوام الناس کو، کہ یار یہ جو کچھ آپ ملین ویوز آ رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ امریکی سروے کے مطابق 5 سے 8 مقامات ہیں جو زلزلے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کس سرزمین پر؟ یہ امریکہ کی زمین پر۔ زمین کی اندرونی پلیٹیں جو ہیں وہ آپس میں رگڑ کھانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی نوعیت کا ہوگا اور بڑی بڑی ریاستوں کو زمین بوس کر کے رکھ دے گا۔ کمال ہے یار، اگر زمین بوس ہو جائیں گی پورے ملک، پوری ریاستیں، پورے شہر، تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا بہرحال فرض کیا کہ اگر زمین بوس ملک ریاستوں کی ریاستیں ہونے والی ہیں، پھر بھی ان کا تعلق سورج گرہن سے ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا اسلام ہمیں آوارہ نہیں چھوڑتا ہے، ہر مقام پر ہمارا اسلام، ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور دکیہ نوسی اذہان سے مسلمانوں کو بچاتا ہے، اور ہر طرح کی شرارتیں، ہر طرح کی بد عقیدگیوں سے، ان کی علائشوں سے اسلام کے ذہن کو اور ان کے ضمیر کو اور ان کے دلوں سے اسلام جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کوئی سننے والا ہو تو تب ہی تو بات ہو نا۔ رمضان کے آخر کا سورج گرہن بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہو جائے گا،
کبھی کہتی ہیں ہو سکتا ہے، کائنات کا نقشہ تبدیل ہو کر رہے گا۔ یہ دوستو اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو آپ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ہاں، سورج گرہن کیوں لگتا ہے اس بارے میں اسلام جو ہے نا وہ بالکل صاف اور شفاف نظریہ دیتا ہے مسلمانوں کو کہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے۔ ڈرنا چاند گرہن اور سورج گرہن سے نہیں، اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ روشنی کو تاریکی میں تبدیل کر سکتا ہے تو تم پر اور مصیبتیں بھی اللہ رب العزت نازل فرما سکتا ہے، لیکن وہ سورج گرہن سے ان کا تعلق نہیں۔ سورج گرہن ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے کہ جس طرح اللہ اس کے نور کو دور کر سکتا ہے، اگر تمہارے نور کو بھی دور کر دیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے، صدقات اور خیرات کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ اس تاریکی اندھیرے کو دیکھ کر قبر اور آخرت کے اندھیرے کو یاد کرے اور اللہ رب العزت سے اندھیروں سے پناہ مانگی اللہ رب العزت کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی نشانی آئے گی وہ کس لیے آئے گی؟ اہل ایمان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرانے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ شیخ محمود بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کسوف ہے یعنی سورج گرہن جو ہے، الکسوف من آیات اللہ، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے اور ڈرانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے یا نہیں؟ اس نعمت کو اس کی ضد یعنی اندھیرے میں تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے، اور ویسے بھی انسان طبعی طور پر اس طرح کے کاموں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، جن میں ان کی کامیابی ہے، اور بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا جب بھی سورج گرہن کو دیکھیں تو نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھیں۔ خود سید دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا اہتمام فرمایا۔ مسجد میں بڑا رش تھا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور وہاں پر عورتیں بھی اس وقت شامل تھیں، بچے بھی شامل تھے، اور نبی پاک علیہ السلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ لہٰذا سب کے لیے ہے کہ سورج گرہن کی نماز پڑھیں۔ یہ کام نہیں کرنا لیکن کی ہے کہ بس جو کوئی بھی تبصرہ کرتا جا رہا ہے، واہیات ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، جو کچھ بھی منہ سے کہتا جا رہا ہے، لوگ ان کی من و ان باتوں پر یقین کرتے جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کے لیے برا سودا خرید رہے ہیں، اپنے ایمان کی تباہی کے لیے، اپنے عقیدے کی خرابی کے لیے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جماعت کا انتظام کیا جائے۔ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، اگر اس کی نماز با جماعت پڑھی جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، مستحب ہے۔ 2 سے زیادہ رکعات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ افضل یہ ہے کہ سورج روشن ہونے تک نماز میں مشغول رہیں، یعنی جب تک سورج گرہن لگا رہے اتنی دیر تک نماز میں مشغول رہیں۔ قرات طویل کریں، لمبی قرات کر دیں، رکوع اور سجود کی تسبیحات میں زیادہ کر دیں۔ اگر 71 مرتبہ تسبیحات کرنی پڑیں تو کر لینی چاہیے۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا، اذکار، تسبیحات اور استغفار، توبہ میں مشغول رہیں۔ یاد رہے کہ سورج گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے نہیں کی جاتی۔ اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے، اسے تنہا پڑھیں۔ یہ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، لہٰذا عورت بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر ان اعمال میں مشغول ہو جاوے۔ بندے بھی نماز کسوف پڑھیں اور عورتیں بھی نماز کسوف پڑھیں۔ کوئی کہتے ہیں جی نحوست آ گئی، فلاں آ گئی، اس سے نفع ہو رہا ہے۔ نفع کس سے ہوتا ہے؟
اللہ رب العزت کے دین پاک، اللہ رب العزت کے احکام شرعیہ جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان پر عمل کرنے سے نفع ہوتا ہے، ان کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ سورج تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے، وہ ہمیں اپنی توانائیاں دے رہا ہے، جو سورج جو ہے ہمیں اپنی روشنیوں سے مالا مال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب نظام فلکی تباہ و برباد ہو جائے گا، ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، آسمان جو ہے وہ روئی کی طرح جو ہے نا وہ بکھر جائیں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، یا روئی کے دانوں کی طرح جو ہے نا وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جب اللہ چاہے گا نظام فلکی جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت تک نہ سورج کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نہ چاند گرہن کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔